بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری بھیٹ۔ گہرا نارنجی جوڑا سانولی دلہن پر عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ دلہن کی گردن شرم سے کم اور نقلی سونے کے بھاری پیلے رنگ کے زیورات سے جھکی ہوئی تھی۔ بڑا سارا ٹیکا، نتھ، جھومر، کم عمر چہرہ زیورات سے اتنا ڈھک گیا تھا کہ گھونگھٹ نکالنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر جتنا بھی چہرہ نظر آ رہا تھا وہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ بمشکل 17-18 سال کی گیتا کماری آج اپنے سسرال رخصت ہو رہی تھی۔ دریا کے کنارے دلہا والوں کی کشتی سجی سجائی بالکل تیار کھڑی تھی، جس میں بیٹھ کر گیتا کو اپنے سسرال ودا ہونا تھا، جو کہ دریا پار تھا۔ دریا کے پار کئی گاؤں تھے جہاں کی لڑکیاں اکثر بیاہ کر یہاں دھرم پور آتی تھیں، اور کبھی کبھی دھرم پور کی لڑکیاں دوسرے کسی گاؤں رخصت ہو جایا کرتی تھیں۔ دوسرے گاؤں کی دلہنوں کو دھرم پور آتے ہوئے کبھی کوئی گھٹنا پیش نہ آتی تھی، مگر جب کبھی کسی دلہن کو دریا پار رخصت ہونا پڑتا تھا تو بس سارے گاؤں کی جان مانو حلق میں اٹکی ہوتی تھی۔ آج بھی گیتا کماری کے ماتا پتا کی سانسیں سینے میں گھٹی جا رہی تھی۔ گیتا کی ماں کو گیتا کے بیاہ کی خوشی تو بہت تھی، مگر ایک خوف نے اس کی خوشی کو غارت کر رکھا تھا۔ نہ جانے کیا ہوگا۔ بار بار ایک سوال اس کے دماغ میں ڈنک مار رہا تھا۔ جیسے ہی دلہا دلہن کے پھیرے ختم ہوئے اور پجاری نے پوجا ختم کی، رخصتی کا شور اٹھ گیا۔ دلہا کے ماں باپ نے ان سے اجازت چاہی۔ دلہا دلہن، ان کے ماں باپ اور چند رشتے دار مندر کی سیڑھیاں اتر کر کشتی میں جا کر بیٹھ گئے۔ مندر خالی ہو چکا تھا، سوائے گیتا کی ماں کے وہاں اور کوئی نہ تھا۔ گیتا کی ماں نے ایک بار پھر بھگوان کی مورتی کو التجائی نظروں سے دیکھا۔ میری گیتا کی رکشا کرنا، وہ بڑبڑائی۔ جب وہ مندر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان نہیں ہے، وہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ بڑی مشکل سے وہ گیتا کے باپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، جو اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بیٹی کو ودا کر رہا تھا۔ چلو رے ڈولی اٹھاؤ کوہار، پیاہ ملن کی رت آئی۔ گیتا کی سہیلیاں ودائی گیت گانے لگی۔ کوہاروں نے درخت سے باندھا ہوا رسا کھول کر کشتی کو پانی میں ڈال دیا۔ کشتی آہستہ آہستہ ڈولتی آگے بڑھنے لگی۔ گاؤں والے آنکھیں پھاڑے، سانس تقریباً روکے، منہ کھولے کشتی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کشتی مزید آگے بڑھی۔ دریا گہرا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دریا کوئی گہرا سا گہرا تھا، سمندر کی برابری کرتا ہوا یہ بڑا پاٹ دوسرا کنارہ دکھائی نہ دے۔ یہ کہتے تھے کہ دریا کے بیچوں بیچ ایک بھنور موجود ہے، بھیانک بھنور، برمودا ٹرائینگل کی طرح۔ فرق یہ تھا کہ برمودا ٹرائینگل میں غائب ہونے والوں کا کبھی سراغ نہیں ملتا، مگر بھنور میں ڈوبنے والے کی لاش دوسرے دن کنارے پر پڑی مل جاتی تھی۔ ہاں، ایک بہت بڑا فرق اور بھی تھا، وہ یہ کہ بھنور میں صرف وہ کشتی الٹتی تھی جو دھرم پور سے روانہ ہوتی تھی اور جس میں کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ کشتی تیرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی حادثہ رونما نہ ہوا، کوئی چیخ و پکار کی آوازیں نہ گونجی۔ گاؤں والوں کی سانسیں آہستہ آہستہ بحال ہونے لگی۔ وہ بھگوان کا شکر ادا کرتے اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ گیتا کی ماں نے دوبارہ مندر میں جا کر ماتھا ٹیکا۔ سب سے الگ تھلگ دور بیٹھے کانپتے ہوئے پریم چند نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دریا کی طرف دیکھا۔ شکر ہے، اس نے گہری سانس لی، تیرا شکر ہے۔ کسی بھی مذہب کے لوگ ہوں، کسی کی بھی عبادت کرتے ہوں، خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے ارادی یا غیر ارادی طور پر ہمیشہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نہ جانے پریم چند شکر کرتے ہوئے دریا کو کیوں دیکھتا تھا۔ گیتا کے بیاہ کے یہ آخری خوفناک جان نکالنے والے گھنٹے دھرم پور گاؤں والوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ کوئی 25 سالوں سے بھیانک سلسلہ چلا آ رہا تھا۔ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائی گئی دلہنیں بخیر و عافیت اپنے سسرال پہنچ جاتی اور ہیپیلی میرڈ کی تصویر بن کر اپنے گھروں میں زندگی گزارتی، مگر جب بھی کوئی دھرم پور کی لڑکی شادی ہو کر دوسرے گاؤں رخصت ہو جاتی تو اکثر دریا پار نہیں بلکہ دنیا کے پار پہنچ جاتی۔ عین دریا کے بیچوں بیچ کشتی بھنور میں پھنس جاتی، بری طرح چکرانے لگتی اور آخرکار الٹ جاتی۔ گاؤں دریا کنارے واقع تھا۔ گاؤں کے مردوں کا پانی سے راز و نیاز ان کے بچپن سے شروع ہو جاتا تھا۔ گھنٹوں تیراکی کرتے ہوئے لہروں سے لڑنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مگر جو بھی کبھی بھنور میں پھنس چکا تھا ان کا بیان ہوتا تھا کہ وہ بھنور نہیں ہے بلکہ دریا میں موجود اندھا کنواں ہے، یہ موت کا کنواں ہے۔ پھر بھی تیراکی کے فن میں بچپن سے ماہر ہونے کی وجہ سے سبھی لوگ لہروں اور موت کو شکست دے ڈالتے اور بچ جاتے، یہاں تک کہ کبھی کسی دلہا کو بھی خراش تک نہیں آتی تھی، مگر دلہن سرخ لباس ملبوس اپنے ہزاروں ارمانوں سمیت میلوں گہرے پانی میں ڈوب جاتی۔ 25 سال پہلے جب یہ خونی سلسلہ شروع ہوا تھا تو کئی سالوں تک تو گاؤں والوں کو واقعات کی سنگینی کا اندازہ نہ ہو سکا اور ان دلہنوں کے ڈوب جانے کا محض اتفاق سمجھتے رہے، مگر جب سال 2 سال میں کوئی ایک دلہن ضرور جان سے جانے لگتی تو سب نے برسوں پہلے کی کڑیاں جوڑنی شروع کر دی اور نتیجہ نکال لیا کہ یہ حادثے بے وجہ نہیں ہیں۔
دریا بھیंट مانگتا ہے اور صرف دھرمپور کی کسی لڑکے کی بھیंٹ مانگتا ہے، دلہن بنی ہوئی لڑکی کی۔ پریم چند نے اپنی چارپائی پر آہستہ سے کروٹ بدلی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی، حسب معمول۔ ویسے تو نیند سے اس کی دشمنی برسوں پرانی تھی، برسوں سے صرف چند گھنٹے سو پاتا تھا۔ سارا دن دریا میں کشتی چلاتے، مچھلیاں پکڑتے اس کا جوڑ جوڑ دہائی دینے لگتا، مگر بستر پر لیٹتے ہی نیند بھاگ جاتی، کسی شریر محبوبہ کی طرح۔ پریم چند کے چہرے سے ایک آنچل ٹکرایا، ایک برسوں کی جانی پہچانی مہک ہر طرف پھیل گئی۔ پریم کی بند ہوئی آنکھیں ایک دم کھل گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے ایک وجود سائے کی طرح لہرانے لگا، لمبے لمبے بال، چمکتا چہرہ، موتیوں جیسے دانت چمکنے لگے۔ ایک کھنکتی ہوئی ہنسی اس کے کانوں میں جل ترنگ بجانے لگی۔ دیپا۔ پریم کے سوکھے لبوں سے آہ کی طرح ایک نام نکلا، دیپا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ دوسرے دن گیتا کماری کے سسرال سے خیریت کی اطلاع آ گئی۔ گیتا کے گھر والوں نے سکون کا سانس لیا۔ اب کی بار گیتا کی ماں نے گھر پر ہی بھگوان کا شکر ادا کر دیا۔ بیٹی اپنے گھر جا کر بس چکی تھی، اب کون مندر کی 2 منزلہ سیڑھیاں چڑھنے کا کشٹ اٹھائے، اور بھئی بھگوان تو ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں؟ باقی جوان لڑکیوں کی مائیں ایک مرتبہ پھر اپنے دل مضبوط کرنے لگی اور دریا پار سے ان کے لیے آئے ہوئے رشتوں پر غور کرنے لگی۔ گاؤں کے لوگ بھی بیچارے کیا کرتے، لڑکیوں کی بہتات تھی، کبھی تو شک ہونے لگتا کہ شاید دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں، گاؤں کے گھروں میں اتنی ہی لڑکیاں بڑی ہو رہی ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی جن کے جوڑ کے لڑکے گاؤں میں نہ ہوتے، ان کا رشتہ دریا کے پار طے کرنا پڑ جاتا، پھر اندیکھے خوف کا سلسلہ شادی کے دن تک چلتا رہتا تھا۔ ہاں، ہمیشہ ہی ہر ناؤ نہیں ڈوب جاتی تھی، بس سال 2 سال میں ایک مرتبہ ضرور کوئی بدقسمت دلہن دریا کی گہرائی ناپتے ہوئے اوپر آکاش پر پہنچ جاتی تھی۔ کون دریا پار اترے گا تو کون دنیا کے پار چلا جائے گا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ پریم چند کی بیٹیاں بھی شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، بڑی والی تو 21 کی ہو رہی تھی، اس کی بیوی بملا ان کی شادی کے لیے ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی لڑکیوں کے لیے رشتوں کی کمی ہو، ہر چوتھے دن کوئی پیغام کسی بیٹے کے لیے آیا ہوتا تھا، ہاں مگر ہوتا ہمیشہ دریا پار سے تھا۔ ویسے تو پریم چند نے بملا سے کبھی کسی بات پر ذکر نہیں کیا تھا۔ جب ان کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو نام رکھنے کے سمے پریم کے دل کی گہرائی سے ایک آواز نکلی تھی، دیپا۔ اس کا نام دیپا رکھیں گے، پریم نے التجا کی تھی، مگر بملا نے فوراً ریجیکٹ کر دیا۔ ہوں، دیپا بھی کوئی نام ہے بھلا، اتنا پرانا، میرا بڑی چاچی کا نام تھا دیپا، اس نے چڑھ کر کہا تھا۔ بملا نے تو شادی کے فوراً بعد ہی اپنے ہونے والے بچوں کے نام سوچ لیے تھے۔ جب ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی تو پریم چند کے ساتھ شہر گھومنے گئی تھی، اور اپنی زندگی کی پہلی فلم اس نے سینما میں دیکھی تھی۔ سینما کی بڑی ساری اسکرین پر موجود ہنستے مسکراتے گنگناتے ہیروں پر بملا کو اس قدر شدید ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کو برابر بیٹھے اپنے نئے نویلے شوہر کو بھول گئی تھی، اور اس نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام دیو آنند رکھے گی۔ گھر واپس لوٹ کر بہت دنوں تک اس کے دماغ پر فلم سوار رہی تھی۔ کتنا شوق تھا بملا کو کہ کبھی تو پریم چند اس کی ساڑی کا آنچل پکڑ کر گنگنائے، ارے یار میری تم بھی ہو غضب، یا پھر کبھی بملا اس سے روٹھے تو اس کے آگے پیچھے گاتا پھرے، مانا جناب نے پکارا نہیں۔ مگر پریم چند کی زندگی میں رومانس نام کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، کم از کم بملا کے لیے نہیں تھی۔ بملا خود بھی گاؤں میں ہی پلی بڑھی تھی، مگر اس کو گاؤں والوں کے طور طریقے بہت اولڈ فیشن لگتے تھے، اور ان کے نام عجیب و غریب ناموں کی بہتات تھی۔ خود بملا کے بھائی نتھو لال اور تجوری لال، اور اس کی سہیلیاں کاکی اور شانو۔ خیر، بملا کو بھگوان نے پہلی بیٹی دے دی تو اس نے نوتن نام رکھ دیا۔ پریم چند نے اس وقت تو دل پر پتھر رکھ لیا تھا، مگر جب بھی بملا نوتن کے لیے آئے کسی دریا پار والے لڑکے کا رشتہ ذکر کرتی تو سختی سے انکار کر دیتا، نہیں، دریا پار نہیں۔ 25 سال کون سا اتنا بڑا سمے ہوتا ہے، ابھی کل کی تو بات لگتی ہے، بس فرق صرف یہ ہے 50 سال کا پریم اس وقت 25 سال کا تھا، بالکل جوان خوش شکل۔ پریم کا جسم 50 کی عمر کو ضرور پہنچ گیا ہے، مگر اس کا دل 25 سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ 25 سال پہلے اس کا دل امنگوں سے بھرا تھا، دھڑکتا تھا، اور جب دیپا اس کے سامنے آ جاتی تو شدت سے دھڑکنے لگتا، اتنا تیز کہ دھڑکن پریم کو اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگتی تھی۔ دیپا گاؤں کی سب سے سندر لڑکی تھی، یہ صرف پریم کا خیال نہیں تھا، ہر روز کسی نہ کسی لڑکے کی ماں دیپا کے گھر سوالی بن کر آئی ہوتی تھی، مگر دیپا کے باپ کو تو کسی شہزادے کی تلاش تھی۔ پریم پر دگنی مصیبت آ جاتی تھی، ایک تو دیپا کے لیے آنے والا رشتہ، اوپر سے لوگ دریا پار جانے کے لیے اسی کی ناؤ کرائے پر منگوا لیتے تھے۔ پریم مچھیرے کا بیٹا تھا، کشتی چلانا، مچھلیاں پکڑنا اس کا نسلوں سے پیشہ چلا آ رہا تھا۔ دیپا گاؤں کے سب سے بڑے گھر کی بیٹی تھی، مگر محبت نے کب امیری غریبی دیکھی ہے؟ ویسے کہنے کی بات ہے کہ محبت اندھی ہوتی ہے، جھوٹ۔ کب ہوتی ہے محبت اندھی؟ انتہائی چالاک اور مکار ہوتی ہے محبت، ہمیشہ حسین چہرے کا انتخاب کرتی ہے۔ کوئی ایک مثال بتا دے، 2 بہنوں یا پھر 2 سہیلیوں میں سے کسی نے کم شکل والی کا انتخاب کیا ہو، یا کسی لڑکی نے 2 دوستوں میں سے جان بوجھ کر بیچارے غریب لڑکے کو چن لیا ہو۔
प्रेम चंद ने भी तो दीपा के हुस्न के आगे घुटने टेक दिए थे, वरना उसकी बचपन की मंग बिमला में कौन सी बुराई थी। बेचारा प्रेम ये जानते हुए भी कि दीपा उसकी दस्तरस से जन्मों दूर है, उसको दिल दे बैठा था। प्रेम की मोहब्बत बेशक अंधी नहीं थी, मगर सच्ची थी, बिल्कुल सच्ची। गीता की शादी के बाद चंद महीने गुजरे और मजीद 2 दुल्हनें खैर से ससुराल सुधार गई। गांव वालों ने सुकून का सांस लेना और रिश्तों पर फिर से गौर करना शुरू कर दिया। मंदिर के पुजारी साहब ने कई मर्तबा लोगों के हुजूम में क्रेडिट लेना चाहा कि उनकी पूजा पाठ और दरिया में एक टांग पर खड़े होकर अमल करने का नतीजा है कि अब ख़त्म हो चुका है और दरिया ने भेंट मांगना छोड़ दिया है। बिमला ने भी प्रेमचंद पर दोबारा जोर देना शुरू कर दिया कि अब किसी रिश्ते पर हामी भर के नौतन को उसके घर का कर दे कि एक दिन फिर एक कश्ती दरिया में उलट गई और चंद मिनटों की दुल्हन पानी में डूब गई। दुल्हन भी कोई और नहीं, बिमला की बचपन की सहेली की बेटी अंजू। बिमला और नौतन पर सख्ता तारी था, पूरे गांव में मातम का समा था। अंजू की माँ दीवारों से सर टकरा कर रो रही थी। आधी रात गुजर गई तो शोर की आवाज़ें थम गई। अंजू के घर से सुनाई देने वाली चीखें भी बिल आखिर रुक गई। गांव वाले बेचारे गम के मारे थके हारे शायद सो गए थे या बेसुध हो गए थे। कई घंटों से छत को घूरते प्रेम के चेहरे से एक आंचल टकराया, सफ़ेद आंचल। 25 वर्षों से उस आंचल का एक ही रंग था, सफ़ेद। प्रेम आहिस्ता से अपने घर से निकल आया। चांद की आखिरी तारीखें थी, हर तरफ नीम अंधेरा छाया हुआ था। फिजा बेहद उदास और पुरअसरार थी। इतना सन्नाटा था कि प्रेम के पैरों तले आ जाने वाले सूखे पत्तों की आवाज़ तक सुनाई दे रही थी, डरावनी आवाज़, जैसे कोई करा रहा हो। उसने अपनी दुखी निगाहें दरिया की तरफ उठाई। उस वक्त अंधेरे में दरिया स्याह लग रहा था। आज फिर एक भेंट लेने के बाद उसकी कातिल लहरें इतने सुकून से बह रही थी जैसे किसी को शदीद भूख में खाना खाकर गहरी नींद आ जाए। प्रेम के घर से दरिया चंद मिनट के फासले पर था। वो आंखें बंद करके वहां पहुंच सकता था, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे महीनों का सफर तय किया हो नंगे पैर। वो थकन से बेहाल घुटनों के बल गिर गया। अचानक उस पर नींद हमलावर हो गई। एक बेहोशी, उसकी आंखें बंद होने लगी। मगर कहीं करीब से एक हंसी की आवाज़ जल तरंग बजाने लगी, एक जानी पहचानी हंसी। दीपा। प्रेम ने बेसाख्त आंखें खोल दी। वही थी। प्रेम 50 साल का हो चला था, मगर वो तो बिल्कुल वैसी की वैसी थी, जवान, हसीन, चंद कदमों के फासले पर खड़ी हंस रही थी। प्रेम को उसकी एक अदा अजबर थी, उसका खुली जुल्फें झटकना, इतरा कर चलना, फिर मुड़ मुड़ कर मुस्कुराना। मुस्कुरात वो आज भी रही थी, मगर उसकी आंखें कहर बरसा रही थी, जहर बरसा रही थी, नफरत से प्रेम को घूर रही थी। दीपा प्रेम के मुंह से निकला। न जाने दीपा के नाम से प्रेम का क्या ताल्लुक था। इधर उसका नाम, प्रेम के लबों से निकलता आंसू की धार उसकी आंखों से बहने लगती थी हमेशा। आज भी दीपा पुकारती रोने लग गया, दीपा आज तो मेरी बात सुन ले, मुझे क्षमा कर दे। हस्बे मामूल दरिया को देखते हुए माफ़ी मांग रहा था। कहते हैं औरत मर्द की नज़र को फौरन भांप लेती है। दीपा खूब जानती थी, होश संभालते ही जानने लगी थी, प्रेम उसका दीवाना है, उसकी हर अदा पर ध्यान देता है। मगर प्रेम की मोहब्बत कतअन वन साइडेड थी। दोनों अपनी अपनी जगह अच्छी तरह समझते थे। मोहब्बत ला हासिल है, दोनों को उस पर कोई एतराज़ नहीं था। दीपा तो थी इतनी प्यारी कि मोहब्बत उसका हक थी, और प्रेम पर शायद उसके नाम का हद से ज़्यादा असर था। उसको दीपा के चाहने के अलावा कुछ नहीं चाहिए था। बात अगर यहीं तक रहती फिर ये कहानी कैसे बनती। दीपा के लिए आखिरकार एक बेहतरीन रिश्ता आ गया और उसके माँ बाप ने उसे कबूल कर लिया। लड़का खूबसूरत था, खाता पीता और बड़े घराने का लड़का था, और क्या चाहिए। दोनों तरफ से शादी की तैयारियां जोरों पर थी। लड़की वाले दरिया पार के गांव से थे। जब भी वो कोई रस्म करने या फिर वैसे ही मिलने मिलाने दीपा के घर जाते तो वापस जाने के लिए प्रेमचंद की नाव किराए पर मंगवाई जाती। प्रेमचंद के दिल पर क्या गुजरती थी या तो खुद जानता था या भगवान। कई वर्षों से रातों को दीपा के ख्वाब देखना तो प्रेम का मामूल था, मगर उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो और दीपा कभी आमने सामने होंगे। इतने करीब, बिल्कुल अकेले। दीपा के ब्याह के दिन बिल्कुल करीब आ गए थे। प्रेम ने अपने दिल पर पत्थर की सील रख ली थी, बल्कि खुद को पत्थर कर लिया था कि एक दिन दीपा के घर से पैगाम आ गया कि कल कश्ती तैयार रखे। दीपा और उसकी माँ को दरिया पार के मंदिर जाना था। दीपा की माँ ने अपनी नाजुक वाली बेटी के बेहतरीन रिश्ते के लिए कब से मिन्नत मानी हुई थी कि वो पूरे 7 मंदिरों में प्रसाद चढ़ाएगी, और अब दीपा के ब्याह के दिन बहुत करीब आ गए थे, तो जल्द अज जल्द अपनी मन्नत पूरी कर रही थी। प्रेमचंद ने सुबह से अपनी नाव साफ सुथरी करके तैयार कर रखी थी। अगर उसको दीपा की माँ का खौफ ना होता तो पूरे गांव का फूल दीपा के कदमों तले बिछा देता, मगर दीपा की माँ तो आई ही नहीं। अकेली आती दीपा को देखकर हैरान रह गया। दीपा की माँ को रात से ऐसा बुखार चढ़ा कि वो सुबह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, मगर उसने दीपा को मन्नत पूरी करके भेज दिया
کیا تھا اگر دیپا بھی نہ آتی، یہ سب تو نہ ہوتا، یہ سب ہو کر بھی کیا ہو گیا، نہ تو پریم کو کچھ مل سکا نہ ہی دیپا کو۔ دیپا آہستہ آہستہ چلتی آ کر کشتی میں بیٹھ گئی، پریم نے کشتی پانی میں ڈال دی، کشتی آگے بڑھنے لگی، پریم آہستہ آہستہ چپو چلانے لگا، دیپا سر جھکائے بیٹھی تھی، دونوں کو ایک دوسرے سے جھجک محسوس ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہوا، کیسے ہوا، پریم میں جانے کیسے اتنی ہمت آ گئی۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچ چکی تھی، پریم نے کشتی روک دی، دیپا نے چونک کر پریم کو دیکھا، نہ جانے کیا تھا دیپا کی خوبصورت آنکھوں میں، اس وقت دیپا کی مد بھری آنکھوں نے پریم پر سچ مچ نشہ طاری کر دیا، وہ کسی مدہوش شرابی کی طرح ہر خوف سے بے نیاز ہو گیا۔ دیپا تم یہ بیاں مت کرو، اور تو کچھ سوجا نہیں، پریم کے منہ سے یہ بے ربط جملہ پھسل گیا۔ کیوں نہ کروں، تم جانتی ہو، اچھی طرح جانتی ہو، میں تم سے پریم کرتا ہوں، پریم کی آواز کانپنے لگی۔ اچھا، دیپا کا مخصوص اعتماد لوٹ آیا، تو پھر ایک خوبصورت راجکمار جیسے لڑکے سے رشتہ طے ہو جانے سے دیپا میں غرور پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ کہ تم مجھ سے شادی، پریم کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم سے شادی، دیپا نے طنز کیا، تم ہو کیا، تم مجھ سے شادی کرو گے، مجھ سے؟ شاید تم بھول گئے ہو کہ تم مچھیرے ہو، تمہارا باپ بھی مچھیرا ہے، مجھ سے شادی کا نام بھی لیا تو میرے پتا جی تم کو تمہاری ناؤ کے ساتھ دریا میں پھینکوا دیں گے۔ پریم کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی، کیوں ناؤ دریا میں پھینک دیں گے؟ کیا میں نے خود اپنے آپ کو مچھیرا پیدا کیا ہے؟ تھوڑی دیر مزید دونوں کی بحث چلتی رہی، اور پھر وہ ہو گیا جس کے ہونے سے دونوں کی تقدیر الٹ گئی۔ سورج ڈوبنے لگا تھا، کشتی دریا کے بیچوں بیچ کب سے رکی ہوئی آہستہ آہستہ ڈول رہی تھی، دیپا حد سے زیادہ حسین لگ رہی تھی، پریم کی نظر دیپا سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی، دیپا کو خوف آنے لگا، شدید خوف۔ پریم ناؤ چلا ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا تو ابھی بھی نہیں ہو رہا ہے دیپا، پریم کی آواز بھاری ہونے لگی، نہ جانے کہاں سے ایک کمزور لمحہ ان کے بیچ آ گیا، پریم، دیپا کی آخری چیخ پریم کے کانوں میں گونج گئی۔ ہاں، پریم کی آنکھ کھل گئی، اف، وہ چیخ، وہ گونج اسی طرح اسی شدت سے اس کو محسوس ہوتی تھی دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی۔ وہ دیپا سے عشق کا دعوے دار اس کا پجاری اس کو بچا نہیں پایا تھا۔ جب وہ لٹا پٹا آدھی رات کو گھر پہنچا تو اس کی حالت اتنی خراب تھی، اس سے زیادہ سوالات نہیں کیے گئے، یہاں تک کہ دیپا کے گھر والوں نے رو پیٹ کر صبر کر لیا۔ بھور میں کشتی الٹ گئی تھی، اس کے منہ سے بس اتنا نکلا تھا، ویسے بھی پریم اور اس کے گھر والوں کا سابقہ ریکارڈ سالوں سے اتنا شفاف تھا کہ ان پر شک کیے جانے کا سوال نہیں تھا۔ پھر ایک عرصے تک پریم بالکل سکتے میں آ گیا تھا، اس نے تو کسی سے بات کرنا، ہنسنا مسکرانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے 2-3 سال بعد اس کی زبردستی شادی کر دی گئی، مگر اس کا سکتہ نہ ٹوٹ سکا، اس کا دل دوبارہ کسی کے لیے نہ دھڑک سکا، کسی روبوٹ کی طرح وہ اپنی کشتی اور اپنی زندگی کی گاڑی گھسیٹتا رہا، اور 25 برس بیت گئے۔ جب دیپا نے اس کی کشتی سے کود کر اپنی جان دے دی تھی تو اسی سال گاؤں میں ایک شادی ہوئی تھی، دلہن دور سے گاؤں ودا ہوئی تھی کشتی میں بیٹھ کر۔ وہ شادی بڑے ہی ٹھاٹ سے کی گئی تھی، نہ صرف دلہا دلہن کی بلکہ بہت ساری سجی ہوئی کشتیاں پانی میں اتاری گئی تھی، جن میں تقریباً پورا گاؤں سوار تھا، سوائے پریم چند کے۔ وہ تو ان دنوں سخت شوق کی کیفیت میں مبتلا، نہ جانے خلاؤں میں کیا ڈھونڈا کرتا تھا، تو اس شادی میں پہلی مرتبہ دلہن کی ناؤ بھنور میں پھنس کر الٹ گئی تھی، اور دلہن پھولوں کے سیج کے بجائے موت کی آغوش میں جا سوئی تھی۔ اس دن بلکہ اس رات پہلی مرتبہ دیپا پریم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، اپنے لبوں پر وارننگ دیتی ہوئی مسکراہٹ اور آنکھوں میں نفرت اور انتقام لیے۔ وہ خود تو دلہن بن کر رخصت نہ ہو سکی تھی، مگر اب وہ کسی بھی دلہن کو دھرم پور سے رخصت نہ ہونے دے گی، کم از کم اطمینان سے تو ہرگز نہیں۔ اس نے پریم کو جتا دیا تھا، اور پھر گزرتے وقت نے ثابت کر دیا کہ دیپا کی دھمکی غلط نہیں تھی۔ 25 سالوں میں کوئی 15 دلہنیں دریا کی بھینٹ چڑھ چکی تھی، اور نہ جانے کب تک یہ خونی سلسلہ چلے جانا تھا۔ پریم چند نے درخت سے بندھی کشتی کا رسہ کھول کر کشتی پانی میں اتار لی۔ کوئی آدھی رات کا سمے تھا، ویسے تو مچھلیاں پکڑنے کے لیے سارے مچھیرے بالکل سویرے ہی جال پانی میں ڈالتے ہیں، مگر یہ تو کالی رات تھی، سارے گاؤں پر سناٹا طاری تھا۔ رات کتنی پر اثرات چیز ہوتی ہے نا، اچھے خاصے خوبصورت نظارے رات کی تاریکی میں ڈراؤنے لگنے لگتے ہیں۔ دریا آہستہ آہستہ بہتا ہوا اندھیرے میں خوفناک لگ رہا تھا، جیسے کالے لمبے سانپ رینگ رہے ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کی آواز اس وقت بین کرتی محسوس ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا اب یا تب کچھ ہو جائے گا، کچھ بہت برا۔ کشتی دریا کے بیچ پہنچی تو خود بخود رک گئی۔ وہی سفید آنچل اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ پریم چند اپنے خیالوں سے نکل آیا، وہ کشتی کے کونے میں بیٹھی تھی، عین اسی جگہ جہاں 25 سال پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ سفید لباس پہنے وقت کے ساتھ اس کے حسن میں ایک عجیب چیز شامل ہو گئی تھی،
ایک دہلا دینے والی چیز، ایک ڈرا کر رکھ دینے والا احساس۔ پریم چند کانپنے لگا، خوف سے ہرگز نہیں، دیپا کی موجودگی کے احساس سے۔ دیپا مجھے क्षमा کر دے، میری بات مان لے، وہ بڑی ہمت کر کے بولا تھا۔ تو نے سنی تھی میری بات؟ دیپا مسکرائی، نفرت سے بھری ہوئی مسکراہٹ۔ تو مجھ سے پریم کرتا تھا نا، پوجا کرتا تھا نا میری؟ کرتا تھا نہیں، کرتا ہوں دیپا۔ ایک مرتبہ پھر دیپا کا نام لیتے ہی پریم کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ آج تک کرتا ہوں، اس محبت کرنے کے علاوہ میں نے اپنے جیون میں کیا ہی کیا ہے؟ تو ہی سمجھ نہ سکی، اس کی آواز بھرا گئی۔ تو اس دن بھی غلط سمجھی تھی دیپا، پریم نے اپنی بات جاری رکھی۔ برسوں بعد آج وہ پھر سوال جواب کر رہے تھے، آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتا تھا۔ 25 سال سے اس کی بات نامکمل تھی۔ میں تو خواب میں بھی کبھی تیرے پاؤں بھی چھونے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ تو نے کیسے سوچا میں اس دن تیرے ساتھ؟ پریم گڑ گڑا رہا تھا۔ دیپا کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تیری نیت خراب ہو گئی تھی۔ دیپا کی آواز میں تیزی نہیں تھی۔ تو میری جان لے لے دیپا، 100 بار لے لے، مگر میری محبت پر اتنا بڑا الزام نہ لگا۔ پریم کی آواز میں اتنا کرب تھا کہ برسوں پہلے دنیا سے گزر جانے والی دیپا ٹھٹک گئی۔ اس کی 25 سالوں سے آگ برساتی ہوئی آنکھیں پانی سے بھر گئی۔ برسوں سے میں صرف تیرے مر جانے کا دکھ ہی نہیں جھیل رہا ہوں دیپا، میں اس آگ میں جل رہا ہوں کہ تو نے میری پوجا پر شک کیا تھا، تو نے مجھ سے ڈر کر جان دے دی تھی۔ کتنی جانیں لے لی تو نے دیپا، ان کا کیا قصور تھا، میرا کیا قصور تھا؟ دیپا پھر بھڑک اٹھی۔ نہ تو مجھے پوری زندگی مل سکی، نہ ہی پوری موت۔ میں کیوں بھٹک رہی ہوں؟ میں اب بھٹکتے تھک گئی ہوں، مجھے اب شانتی چاہیے۔ مجھے پورا جیون نہیں ملا پریم، مجھے اب پوری موت چاہیے۔ آہ آہ، پریم کے چہرے سے ایک بڑی سی لہر آ کر ٹکرا گئی۔ وہ بری طرح چونک گیا، جیسے دنیا میں واپس آ گیا۔ دیپا کب کی غائب ہو چکی تھی۔ بملا نے نوتن کی بات پکی کر دی تھی۔ لڑکا خوبصورت تھا، نوتن کے جوڑے کا تھا اور دریا کے پار رہتا تھا۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ بملا نوتن کا رشتہ دریا پار کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، مگر پریم چند نے پہلی مرتبہ ضد پکڑ لی تھی۔ تو بھگوان کا نام لے کر بیاہ طے کر دے، نوتن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اب کسی دلہن کی ناؤ نہیں ڈوبے گی، اس نے اپنے دل میں کہا تھا۔ شادی کا دن قریب آ چکا تھا، ساری تیاریاں مکمل تھی۔ بملا بہت خوش تھی، سارا گاؤں ہی خوش تھا، مگر پھر بھی ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا، جانے کیا ہوگا۔ بارات سے چند دن پہلے پریم چند نے اپنی برسوں پرانی کشتی باہر نکال لی۔ اس کشتی کو کیوں نکالیا پتا جی؟ اس میں تو سوراخ ہے، اس کے بیٹے نے حیرانی سے پوچھا۔ سوچ رہا ہوں مرمت کروا لوں، پرانی چیز مضبوط ہے، اس نے اپنے بیٹے کو ٹال دیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، پریم چند نے اپنی پرانی کشتی دریا میں اتار دی۔ یہ وہی کشتی تھی جس سے دیپا نے دریا میں چھلانگ لگا کر جان دے دی تھی۔ ناؤ بہت خستہ حال ہو چکی تھی، مگر پریم نے اسے سنبھال کر رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنی جان سے لگا کر رکھا ہوا تھا۔ کشتی میں موجود سوراخوں کو کپڑے بھر کر بند کیا ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بہت آہستہ رفتار سے بہہ رہی تھی۔ آخر کار کشتی دریا کے بیچوں بیچ پہنچ ہی گئی۔ پریم کو محسوس ہونے لگا جیسے وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 25 سال پیچھے پہنچ گیا ہو۔ وہی ناؤ، وہی پانی کی لہریں، وہی پریم، ہاں دیپا نہیں تھی۔ اور ہاں، آج برسوں کے بعد پریم بہت مطمئن تھا۔ کوئی آج کل کی بات نہیں، صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں، پریم بھی سنتا آیا تھا، کسی بھٹکتی آتما کو کیسے مکتی ملتی ہے، کوئی برسوں سے در بدر پھرتی بدروح کس طرح ہمیشہ کے لیے شانت ہو جاتی ہے، اس کے مرنے کی وجہ کو سزا دے کر، اس کو بالکل اسی انداز میں موت دے کر جس طرح اسے مارا گیا تھا۔ پریم نے کشتی روک دی۔ دیپا دیکھ، میں آ گیا ہوں، وہیں کھڑا ہوں، اسی جگہ۔ تو نے میری محبت قبول نہیں کی، اس کی آواز بھرا گئی۔ تو نے میری معافی قبول نہیں کی، آج تک نہیں کی، پر دیپا آج میری بھیٹ قبول کر لے۔ پریم نے ناؤ کے سب سے بڑے سوراخ سے کپڑا نکال لیا، کشتی میں تیزی سے پانی بھرنے لگا۔ یہ بھیٹ تجھے قبول کرنی پڑے گی دیپا، اس میں ہی نجات ہے، تیری بھی اور میری بھی۔ پریم کی کمر تک پانی آ گیا، کشتی تقریباً ڈوب گئی تھی۔ دیپو، مجھے क्षमा کر دے، گاؤں کی دلہنوں کی بھیٹ لینا چھوڑ دے۔ پریم کے چہرے سے ایک آنچل آ ٹکرایا، اچانک کشتی زور زور سے گھومنے لگی، جسے کسی بھنور میں پھنس گئی ہو۔ پریم نے ایک گہری ٹھنڈی آخری سانس بھری، ایک تیز لہر نے آخر کار کشتی کو الٹ دیا۔
پریم چند لمحوں میں میلوں گہرے پانی میں جا گرا۔ نوتن کی بارات پریم کی وصیت کے مطابق اسی تاریخ پر آئی اور خیریت سے دریا پار پہنچ گئی۔ اس دن کے بعد دریا نے پھر کبھی کسی دلہن کی بھیٹ نہیں مانگی۔